اور آگ کی بوریاں اٹھا کر لاتے اور کہتے کہ لڑائی اپنی جگہ پر ہے لیکن آپ ہمارے مہمان بھی ہیں، اس لیے یہ آپ کی مہمان نوازی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے میں بڑا حیران تھا کہ سارا دن یہ لڑتے ہیں اور لڑائی میں ذرا کبھی کوتاہی نہیں کرتے، اور رات کو یہ ہمیں کھانا دینے آ جاتے ہیں۔ کہتے کہ ایک یہودی عالم تھا، قریب کسی جگہ رہتا، اس کو بلایا گیا کہ بھئی یہ ایسی بات کبھی دنیا میں سنی نہیں جو یہاں ہو رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اصل میں یہ شہر جو ہے یہ آخری نبی کی ہجرت گاہ ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے تو اللہ تعالی نے ان کے حوصلے اتنے کھلے کر دیے ہیں اس بارے میں تاکہ جب نبی پاک تشریف لائیں تو ان کے دل میں تنگی نہ ہو کہ اتنے مہمان بھی ساتھ لے آئے۔ چنانچہ واقعہ بھی یہی تھا کہ وہ مہاجر ان کو کھلا کر خوش ہوتے تھے، خود بے شک بھوکے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوصلے اتنے فراخ کر رکھے تھے۔ تو بہرحال پہلی قوموں میں بھی یہ چیزیں تھی۔ اسی کا ایک اور خواب مجھے یاد آیا۔ مسعود بن کلال نے خواب دیکھا، خواب کے بعد اس نے نجومیوں کو بلایا جو خواب کی تعبیر دیتے تھے اور کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے جس سے میں سخت پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ خواب بتائیں، ہم تعبیر دیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں خواب بتاؤں گا، تم کچھ نہ کچھ بولنا شروع کر دو گے، میں اسی کا خواب مانوں گا، تعبیر صحیح مانوں گا جو اپنے علم کے زور سے میرا خواب بھی خود بتائے اور تعبیر بھی خود بتائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ بادشاہ نے خوب ڈانٹا ڈپٹا کہ دنیا لوٹ کے کھالی ہے، غیب دانی کا دعویٰ کرتے رہتے ہو اور میرا ایک خواب تم نہیں بتا سکتے۔ لیکن وہ نہیں بتا سکے۔ بادشاہ نے اس سے تعبیر بھی پھر نہیں پوچھی، صبر کر لیا۔ 2 سال گزر گئے، بادشاہ شکار کے لیے نکلا، کسی ہرن کے پیچھے گھوڑا لگایا، شکاری لباس تھا اور شاہی لباس نہیں تھا۔ وہ ہرن آگے آگے، یہ جنگل میں پیچھے پیچھے، ساتھیوں سے بھی الگ ہو گیا اور بہت دور جا کر اس ہرن کو اس نے شکار کیا۔ تھکا ہوا تھا، اس کو باندھ دیا اور خود درخت کے نیچے لیٹ گیا، نیند آ گئی تھکاوٹ کی وجہ سے، بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بڑھیا نے آ کے مجھے جگایا، مجھے ہلایا اور کہا کہ بادشاہ سلامت کھانا تیار ہے، آپ کھانا کھائیں۔ میں پہلے تو یہ سن کر بات کام گیا، کیونکہ بادشاہوں کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں اور میں شکاری لباس بھی ہوں، میرا شاہی لباس بھی نہیں ہے، اس علاقے میں کبھی آیا بھی نہیں، یہ پتہ نہیں بڑھیا مجھے کیسے پہچان رہی ہے کہ بادشاہ ہوں۔ لیکن مجھے بھوک بہت لگی ہوئی تھی، میں اٹھا اور اس کے ساتھ چلا گیا۔ ایک کٹیا گھاس پھوس کی بنی ہوئی تھی، ایک بڑھیا بیٹھی ہے اور ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہے وہاں۔ وہ لڑکی کھانا لائی، اس نے میرے سامنے کھانا رکھا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کھانا کھا لیں، کھانا کھانے کے بعد میں آپ کا خواب بھی بتاؤں گی اور تعبیر بھی بتاؤں گی جو آپ کو کسی نے نہیں بتایا۔ بادشاہ نے کھانا کھایا تو میں پوچھا کہ بیٹی کیا نام ہے تیرا؟ اس نے کہا میرا نام غفیرہ ہے۔ اچھا تو میرا خواب بتائے گی؟ کہ بالکل بتاؤں گی۔ اس نے کہا کہ آپ نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ جنگل میں سخت آندھی چل رہی ہے، ایک تو رات اندھیری ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں اور سخت آندھی چل رہی ہے۔ اس آندھی میں صرف کنکر وغیرہ مٹی نہیں اڑ رہی بلکہ آگ کے بڑے بڑے انگارے اڑتے آ رہے ہیں چاروں طرف۔
اور کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن انسانی چیخیں بڑے زور سے سنائی دے رہی ہیں، ہر طرف سے چیخوں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اسے کہا ہاں خواب اسی طرح کا تھا کہ پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک تالاب ہے، تالاب، اس کا پانی بڑا سفید ہے، چمکدار ہے۔ اس تالاب کے کنارے ایک نوجوان سفید لباس پہنے کھڑا ہے۔ وہ وہاں سے پانی لیتا ہے تالاب سے اور یوں چھڑکتا ہے چاروں طرف۔ جس طرف وہ پانی کے چھینٹے جاتے ہیں ادھر نہ کوئی آگ رہتی ہے، نہ آندھی رہتی ہے، نہ اندھیرا رہتا ہے، نہ چیخیں رہتی ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ مطلع صاف ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بالکل میرا خواب یہی تھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ جو اندھیرا ہے وہ کفر اور شرک کا اندھیرا ہے، وہ جو آندیاں ہیں وہ ظلم کی آندیاں ہیں جو اس وقت چل رہی ہے، وہ انگارے جو ہیں وہ ظلم ہے جو امیر لوگ غریبوں پر کر رہے ہیں، اور وہ جو چیخیں ہیں وہ غلاموں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی چیخیں ہیں۔ اس وقت دنیا جو ہے مصیبت میں مبتلا ہے، اور وہ جو تالاب کی شکل میں نظر آیا ہے وہ اللہ کی ایک آخری کتاب نازل ہوگی جس کا نام قرآن پاک ہوگا۔ وہ جو نوجوان دیکھے ہیں وہ خدا کے آخری نبی ہیں جن کا نام نبی اسم گرامی محمد ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ اس قرآن پاک کی تعلیم سے جس طرف بھی تعلیم اس کی پہنچتی جائے گی وہاں سے شرک، کفر اور ظلم اپنا بستر باندھ جائے گا اور ہر طرف ہدایت کا نور چھا جائے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ بالکل میرا خواب یہی تھا، لیکن کیا مجھے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ نبی میری زندگی میں آ جائے گا یا نہیں، اور وہ کتاب میری زندگی میں نازل ہو جائے گی یا نہیں؟ اس نے کہا کہ ابھی آپ کی نسل میں، اولاد میں 14 بادشاہ ہونے والے ہیں، اور اس کے بعد یہ یمن کا علاقہ اسلامی قلمرو میں شامل ہوگا اور نبی کی تعلیمات یہاں پہنچے گی۔ یہ خواب پہلے تھا، وہ سفر بعد میں ہوا جو پہلا میں نے عرض کیا، تو اس لیے وہ اپنی اولاد میں سے وہاں ایک آدمی چھوڑ آیا مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کی اولاد میں سے، اور اپنے خاندان والوں کو خط دیا اس نے کہ بھئی جس کی زندگی میں نبی پاک کا ظہور ہو تو میرا سلام بھی پہنچا دینا، اور وہ لکھا کہ حضرت میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں۔ مقصد یہ ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن جو ہے، قرآن پاک کے بارے میں تو کجا، تورات کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے امام و رہبہ، تو خدا کی کتاب امام بن کے آتی ہے، مقتدی بن کے نہیں آتی، اس لیے اس کو مقتدی معنی بنانا اس کی توہین ہے۔ تو میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سننے لگا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جس نے نماز میں بات چیت اس کو پیار سے سمجھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فجر کی نماز سے فارغ ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا کہ حضرت میں نے پڑھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راجل النکرہ لفظ استعمال فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی حضرت ابو ہریرہ کی جان پہچان میں نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ پڑھنے والوں میں کوئی خلیفہ راشد نہیں تھا، عشرہ مبشرہ میں سے کوئی بھی نہیں تھا، مدینہ منورہ کہنے والے صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں تھا، کوئی نیا آدمی ہے۔ کتاب القراءت بیکی سے پتہ چلتا ہے کان ابوہ اسیرا، ابھی جہاد ہوا ہے تازہ تازہ،
قیدیوں کا فیصلہ بھی نہیں ہوا، اس آدمی کا باپ قیدیوں میں بیٹھا ہے۔ تو یہ ساری بڑی ہی مسجد میں حضور پاک کے پیچھے کتنے لوگوں نے فاتحہ پڑھی؟ صرف ایک نے، صرف ایک نے، باقی کسی نے نہیں پڑھی۔ اگر مسئلہ غیر مقدم کا صحیح ہوتا تو حضرت پاک ارشاد فرماتے ابو بکر اٹھ کر نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں، کیونکہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ واجبات اچھی طرح ادا نہیں کر رہا تو اسے 3 مرتبہ نماز پڑھواتے، بار بار کیسے نماز پڑھو، یہ فرض ادا کیا ہی نہیں۔ تو حضرت پاک فرماتے ہیں کہ ابو بکر نماز نہیں ہوئی، اٹھ کر نماز دوبارہ پڑھو، عمر نماز دوبارہ پڑھو، لیکن حضرت نے یہ نہیں فرمایا۔ اس لیے ہم بھی غیر مقدم سے کہا کرتے ہیں کہ تمہارا علم سرور عالم سب سے زیادہ نہیں، تم بھی نہ کہا کرو کہ ہڈیوں کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ جو رات دن کہتے ہو آگے بڑھتے ہو۔ اب جس ایک آدمی نے پڑھی تھی اس کو ڈانٹا جا رہا ہے، اس لیے پولو مالی اناج اور قرآن۔ تو میں نے بتایا تھا کہ مالیہ کا جملہ عربی زبان میں غصے کے وقت ڈانٹنے اور جھڑکنے کے لیے آتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں مالی اللہ ارل ہد ہد۔ تو سلیمان علیہ السلام خوش بیٹھے ہیں یا ناراض ہیں ہدہد پر؟ کتنے ناراض ہیں؟ سخت ناراض ہیں۔ فرماتے ہیں یا ذبح کر دوں گا یا ایسی سزا دوں گا، یاد رکھ۔ تو سلیمان علیہ السلام کس پر ناراض ہے؟ ہدہد پر۔ اور خدا کی آخری نبی کس پر ناراض ہے؟ پیچھے فاتحہ پڑھنے والے پر، پیچھے فاتحہ پڑھنے والے پر۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اس کو ڈانٹنا جھڑکنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اب جس نے بات کی تھی اس کو پیار سے سمجھایا، اور یہاں پر میں اتنی اقول مالی اناج اور قرآن، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا قرآنی حق کیوں چھینا جا رہا ہے۔ مناجت کہتے کسی کا حق چھین لو۔ حدیث قدسی آپ کو یاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عظمت اور کبریائی میرے لائق ہے، اگر کسی اور نے تکبر کیا، شیخی یا چوکی کی، تو میں اس کی کمر توڑ کر رکھ دوں گا۔ فمن نازعنی فیہ، وہاں الفاظ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے اس میں مناجت کی، یعنی تکبر میرا حق ہے، کسی اور نے کیا تو میں اس کی کمر توڑ دوں گا۔ اسی طرح یہاں حضرت نے فرمایا کہ نماز واجبات میں قرآن پڑھنا امام کا حق ہے، اگر مقتدی بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ امام کا حق چھین رہا ہے، اس لیے اس کو مناجت فرمایا۔ اور دیکھو یہ کتنا سخت لفظ ہے۔ امام کی تابع داری کرنی چاہیے، جھگڑا کرنا چاہیے امام سے؟ حکم تو ہے کہ امام کی مطابعت کرو، کیا کرو؟ اور غیر مقلد اپنے امام سے مناجت کرتا ہے۔ اماموں سے جھگڑنے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ ہمارے اماموں سے جھگڑتے تھے، اپنے امام سے مناجت کرتے۔ اب جب قرات خلف الامام کو اللہ کے نبی پاک نے مناجت فرمایا، کیا فرمایا؟ تو مطابعت سے وہ خارج ہو گئے یا نہیں؟ اس کی سرے سے ابتدائی ختم کر دی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اب اس کے بعد کیا ضرورت رہی اور کسی بات کی؟ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فانتهى الناس، اب وہ ایک آدھ جو پڑھنے والا تھا وہ بھی رک گیا، پھر آپ کے پیچھے کوئی بھی قرات کرنے والا نہیں تھا۔ تو اسی لیے حضرت پاک نے ارشاد فرما دیا کہ امام کی قرات سب کے لیے قرات ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، اس کو سمجھے جیسے ہم کہتے ہیں کہ سواری کا سفر سوار کا سفر ہوتا ہے۔ اب آپ بس پر بیٹھے کوئٹہ سے کراچی آئے تو گاڑی چلتی آئی ہے اور آپ کراچی پہنچ گئے نا،
آپ کو گاڑی کے اندر دوڑنے کی ضرورت نہیں پڑی، یہاں کو ضرورت پڑی، کیونکہ گاڑی کا سفر آپ کا سفر سمجھا گیا، گاڑی کی حرکت آپ کی حرکت سمجھی گئی، اگرچہ آپ سکون سے بیٹھے تھے لیکن سفر ہو گیا یا نہیں۔ اسی طرح امام کا سترا سب کے لیے سترا ہوتا ہے، بے شک لاکھ آدمی پیچھے کھڑا ہو۔ امام کی صورت سب کے لیے صورت ہوتی ہے، وہ غیر مقلد بھی مانتے ہیں۔ اسی طرح امام کی فاتحہ سب کے لیے فاتحہ ہوتی ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے، چند آدمی آئے، آ کر یہی مسئلہ پوچھا کہ حضرت آپ کیا فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، قرآن قرات نہیں کرنی چاہیے؟ فرمایا ہاں، کہ جی آپ ہم سے مناظرہ کر لیں۔ امام صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، مناظرہ کر لیتے ہیں، لیکن آپ سارے مناظرہ کریں گے ایک کرے گا؟ لیکن سارے کس طرح کریں گے تو بات نہیں ہوگی۔ کہا کہ اچھا ایک کو متعین کر لو۔ انہوں نے ایک کو متعین کر لیا کہ یہ جی مناظرہ کرے گا۔ فرمایا اس کی فتح سب کی فتح ہوگی کہ جی ہاں، اس کی شکست سب کی شکست ہوگی کہ جی ہاں، اس کا مناظرہ سب کی طرف سے مناظرہ سمجھا جائے گا آپ کی طرف سے کہ جی ہاں۔ امام سب قرآن پڑھنا شروع کر دیے۔ اب وہ بیٹھے ہیں کہ حضرت ہم تو مناظرے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ مناظرہ نہیں کر رہے۔ فرمایا مناظرہ تو ہو گیا، فیصلہ بھی ہو گیا۔ تو کیسے مناظرہ ہو گیا؟ فرمایا کہ جب تم نے ایک کو آگے کر دیا کہ یہ جو کچھ کرے یہ سب کی طرف سے ہے، اس کی فتح سب کی فتح، اس کی شکست سب کی شکست، اس کا مناظرہ کرنا سب کا مناظرہ کرنا ہے۔ اسی طرح امام آگے ہے، اس کی قرات سب کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی پاک نے یہی تو ہمیں سمجھا دیا ہے، قرات الامام لہو قرات۔ تو امام صاحب نے اب انہیں سمجھ آئی کہ امام صاحب نے دیکھو باتوں باتوں میں ہی بات سمجھا دی۔ تو اس لیے امام کی قرات جو ہے یہ سب کے لیے قرات ہوتی ہے۔ اس کو ایک اور انداز میں سمجھے، حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اصل عبادت جو ہے وہ یہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں نماز کا اصل مقصد اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کی درخواست کرنا۔ تو ایک ہے کہ اکیلا اکیلا درخواست لے کر جائے، جیسے ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، سنتے پڑھتے ہیں۔ ایک ہے کہ پورا وفد ہو اور ایک وفد کا قائد ہو، مثلا آپ نے اس پورے محلے کے لیے بجلی لگوانی ہے یا سوئی گیس لگوانی ہے، منظور کرانی ہے، تو درخواست ایک ہی لکھی جائے گی، البتہ اس پر انگوٹھے اور دستخط سارے کر دیں گے۔ تو جب انگوٹھے اور دستخط ہو جائیں گے تو وہ درخواست سب کی طرف سے سمجھی جائے گی یا صرف لکھنے والے کی طرف سے سمجھی جائے گی؟ سب کی طرف سمجھی جائے گی نا۔ اسی طریقے سے یہ نماز باجماعت جو ہے اس میں اصل مقصد ہے اللہ سے ہدایت طلب کرنا، دوسری نماز میں بھی یہی مقصد ہے۔ تو فرمایا کہ جب وفد جاتا ہے